بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میلہ سج گیا۔ میلہ کیا سجا ہے بھائی؟ ٹریننگ کیمپ یہاں لگ گیا۔ مائک ہیسن یہاں پر آ گئے ہیں۔ آغا سلمان کی قیادت میں جو 15 رکنی اسکواڈ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گیا ہے، جوائن کر لیا ہے۔ محمد حارث بھی ہیں، سارے ہیں۔ اور مزیداری یہ ہے کہ جو 15 رکنی اسکواڈ جو COO صاحب نے اناؤنس کیا تھا، جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں بھی، سب کچھ ہوا۔ مزیداری یہ ہے کہ بابر اعظم، رضوان، شاہنشاہ افریدی، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے 3 کپتان جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے وہ اس ٹیم کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، بڑے پلیئر جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ فہیم اشرف ہوں، عمر اکمل ہوں اور دیگر کھلاڑی جو ہیں، جب یہ ٹیم سے باہر ہوئے تو پھر انہوں نے ڈوریاں ڈالی، ملاقاتیں ہوئیں، سب کچھ ہے۔ بہرحال ان کھلاڑیوں کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آج آپ ٹیم میں موجود ہیں اور اب آپ ٹیم میں موجود نہیں ہوں گے۔ ذکا اشرف کے دور کے بعد سے جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اتحاد کو، کپتانی کو سبوٹاژ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم آج مکمل طور پر تباہی کا شکار نظر آتی ہے۔ کل میں راشد بھائی ہیں، بھائی گرو ہیں، وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، میں ان کی بات سن رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ رائتا پھیلا دیا گیا ہے۔ اتنا میسب کریٹ کر دو کہ آپ کو اس میں سے سچ ڈھونڈنے میں، مطلب وہ آپ دیکھتے ہیں نا بھوسے کے اندر سوئی گری ہوئی، بھوسے میں سے سوئی ڈھونڈنی ہے۔ آج آپ مجھے بتا دو، میں اب نیشنل اسٹیڈیم کے اندر موجود تھا کہ پاکستان کے 3 کپتان جن کو دنیا مانتی ہے، بابر اعظم، رضوان، شاہین، یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا کیمپ میں بعد میں نام داخل کیا گیا، نسیم شاہ کا بھی۔ حارث رؤف تو انجرڈ ہیں، اور بابر بھائی فل بہترین، وہی جو ان کا سٹائل ہے، وہ بیٹنگ پریکٹس کر رہے تھے۔ اور 4 بولر جو ہے، ایک انڈر آرم بھی، سارے مستقل نیٹ بولر ان پہ لگے ہوئے تھے، نیٹ میں فل اسٹرینتھ کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد جناب یہ ہو گیا، اب پریکٹس کی گئی ہے بنگلہ دیش کی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آپ نے صرف عباس آفریدی ہو گئے، فہیم اشرف ہو گئے، یا وہ سلمان مرزا فاسٹ بولر یہ ہیں، آپ نے اسپنر پہ زیادہ فوکس کیا ہے۔ اب آج ٹیم مینجمنٹ نے بتایا مائک ہیسن واپس آ گئے، ان کی ٹیم میں انہوں نے جوائن کیا ہے اور وہ موجود رہے فیلڈ میں، ساری بات۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا جتنا کیمپ لگتا تھا نا، یہ میرا خیال 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ عموماً 7 بجے شروع ہوا، 10 بجے ختم ہو گیا، لیکن آج شام 6 بجے سے کیمپ لگانے کے بعد 11 بجے تک، 7، 8، 9، 10، 11، کراچی کا موسم، ہیومیڈیٹی، ہم لوگ خود میڈیا باکس سے AC سے نکل کے جب باہر جا رہے تھے نا تو بڑی عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اس کے پیچھے بھی مائک ہیسن کی کوئی فلسفی ہوگی، لیکن بات یہ کہ یار دکھ ہوا، سب کچھ ہوا۔ اب اسٹوریز تو بڑی گردش کر رہی ہیں۔ اب مزہ آیا ہے اس بات پر کہ اب یہ خبر پھیل گئی ہے کہ مائک ہیسن نے بابر اعظم کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ وکٹ کیپنگ کر سکتے ہو، یو آر کیپ وکٹس۔ اب آپ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو بابر نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایسا بندہ چاہیے۔ اب عمر کے اس حصے میں اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد اگر آپ بابر اعظم سے ایکسپیکٹ کرو کہ بھائی وہ وکٹ کیپنگ کرے تو کیوں کرے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم پیاز بھی کھاتے ہیں، جوتے بھی کھاتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاہنشاہ افریدی کو کہا گیا کہ جی آپ ایک فارمیٹ چوز کر لیں، کون سا؟ اب خبریں یہ ہیں کہ شاہنشاہ نے کہا کہ بھائی میری ابھی عمر نہیں ہے، میں تینوں فارمیٹ کھیلوں گا، میں اس میں پرفارمنس دے سکتا ہوں، اور جب میں 30+ ہوں گا پھر میں چوز کر لوں گا کہ مجھے کون سا کرنا ہے۔ لیکن مائک ہیسن مکمل طور پر اس چیز پر ہے کہ ایک تو جو انہوں نے بابر کو وکٹ کیپنگ کی آفر کی تھی، یہ معاملہ طے ہو چکے، جب تک کنفرم نہ ہو محمود بھائی اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ خبریں آ گئی ہیں اور مستند ذرائع سے بھی آ گئی کہ اس قسم کی بات ہوئی۔ اب مائک ہیسن کا کہنا یہ ہے کہ وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن، مجھے ایسا بندہ چاہیے جو سارے کام کر سکتا ہو۔ یہ چیز آپ نے جناب صاحبزادہ فرحان پہ بھی اپلائی کی ہے۔ آپ نے صاحبزادہ فرحان کو مستقل وکٹ کیپر کرتے 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 جو آپ کے پاس ایک ایسا ٹیلنٹ آیا جس نے PSL کے اندر بکھیے ادھیڑ دیے، اور جس نے بنگلہ دیش کے خلاف ایسی اننگ کھیلی ڈومیسٹک میں کہ طبیعت صاف کر دی، انرجیٹک ایگریسو کرکٹ کھیلنے والا، یہ آپ وکٹ کیپنگ کے چکر میں اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ بھائی اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اب آپ ون ڈے میں صرف اس چکر میں کھلانا چاہ رہے ہیں۔ محمد حارث بھی وکٹ کیپر ہے جناب، اور صاحبزادہ فرحان بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یار آپ کا اسپیشلائز وکٹ کیپر جب نہیں ہوتا اور کرشل اسٹیج کے اوپر جب میچ پھنسا وہ 2 کیچ وہ چھوڑ دے، آپ کا حساب برابر ہو جاتا ہے۔
یہ ایک نئی کرکٹ کے اندر جو کچھ عرصے سے آئی ہے نا کہ کسی سے بھی کرا لو بھائی، پھر محمود بھائی سے کرا لو، بات یہ نہیں ہوتی اسپیشل. اور پھر یہ کہ اتنے بڑے کرکٹرز کو تینوں کو یہ میسج دینا آج لگے ہوئے تھے. نسیم شاہ بھی تھا، شاہین شاہ فریدی بھی تھے، بابر اعظم بھی تھے، رضوان بھی تھے، اور مکمل طور پہ نیٹ میں اس طرح پریکٹس کرتے ہیں. ایک تو یہ پی سی بی شاید اگر مناسب سمجھے تو بتا دے کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ 15 کا اسکواڈ اناؤنس کیا گیا ون ڈے کے لیے بھی، اور ان کے بعد پھر ان کھلاڑیوں کو بعد میں جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ یہ 4-5 کھلاڑی آنے کے بعد یہاں پر پریکٹس کریں گے. اور بات یہ کہ یار ایک بات یہ کی گئی کہ ون ڈے کے لیے بھی دیکھا جائے گا، ٹیم بعد میں سیٹ ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ بابر اور رضوان کو صرف یہ ٹیسٹ میچ تک محدود کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کے مائنڈ کے اندر کہیں ون ڈے کھلانا ہوتا تو یہ ون ڈے کے لیے بھی تو بلاتے نا یہاں پر کیمپ جب لگا رہے تھے. بہرحال یہ ہو سکتا ہے غلط، اور غلط ہونا چاہیے. تو وہ پاکستان کرکٹ کی جسے کہنا چاہیے نا جو دھجیاں اڑانے کا عمل شروع ہوا تھا، آج آپ دیکھیں. اور بات یہ کہ لوگوں نے تو پھر یہاں تک کہا کہ پاکستان T20 کا اس وقت جو کپتان ہے سلمان آغا، اس کی دنیا میں کہیں سے نہیں ہے. اس کو کسی نہ بگ بیش میں لیا گیا، نہ IL T20 میں لیا گیا، کہیں پہ بھی نہیں لیا گیا. یہ حال ہے، جبکہ ماضی میں جو پاکستان کے کرکٹر تھے، کپتان تھے، ان کا تھا. بہرحال مجھے یہ دیکھ کے تو بڑا افسوس ہوا کہ حالیہ جو دیکھیں یار، آپ ان کی کیلیبر سے تو نہیں کر سکتے نا انکار. مطلب شاہین شاہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی بیٹھ جائے بالر. اس سے پہلے تو آپ نے یار لنگڑے گھوڑے کتنے آپ ایک طویل عرصے تک کھلاتے رہے. بابر پھر دیکھو T20 کی ون ڈے کی جو ICC رینکنگ آئی ہے، ارے پھر نمبر پر ہے، ٹاپ 10 میں کوئی نہیں ہے. بابر بھائی پھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کیا لڑو گے؟ قسمت سے، تقدیر سے، قدرت سے، کس سے لڑو گے؟ ایک دم سے یہ جو ایکسپیریمنٹل اس کے اوپر چلے جاتے ہیں نا کہ کوئی بھی نہیں، ہم بالکل ہی آؤٹ کر کے اور یہ کر کے آؤٹ آف دی باکس چیزیں لائیں گے. آؤٹ آف دی باکس آپ کو کرکٹ میچ میں کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا چیز لے کر آئے جس سے آپ کے رن بنے، وکٹیں آؤٹ ہوں. لیکن اس قسم کے جب ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں نا، بعض اوقات پھر وہ آپ کے پڑ جاتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر جو آپ نے شیر بنگال ڈھاکہ میں کھیلنا ہے، وہاں کی وکٹ سب کہتے ہیں پرانی کی وہ اسپنرز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ مسٹری بھی رکھا ہے، جناب ابرار بھی ہے اور دانیال بھی ہیں، اور اس کے اندر حسین طلعت بھی ہیں، نواز بھی ہیں. بولر تو سارے آپ نے رکھ لیے، اسپنر آپ نے زیادہ رکھے ہیں. اب آج پہلا دن ہے، اب یہ کیمپ جو ہے لگا ہوا ہے یہاں پر. آج انہوں نے فیلڈنگ کی بھی پریکٹس کی، ہم نے کہا بیٹنگ بالنگ کی سب کچھ ہے. لیکن اچھی بات یہ کہ مائک ہیسن خود نیٹ پر کھڑے تھے، ایک کو سب کو مانیٹر کر رہے تھے کیا کمی بیشی ہے. اور اسٹاف تو پھر بہت زیادہ ہے، 15 کھلاڑیوں کے لیے 10-12 کا اسٹاف رکھ لیا گیا ہے. اب اس پہ تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. یہ تو پاکستان کرکٹ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ایک جسے کہنا چاہیے لاؤ لشکر لے کے چلتے ہیں. لیکن آج سے یہ میلہ سج گیا ہے. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں مائک ہیسن دیکھیں گے سب کچھ کیا ہے. اور کہیں نہ کہیں جو ویسٹ انڈیز کا ٹور ہونا ہے اس کے لیے بھی دیکھ رہے ہوں گے کنسیڈریشن کہ اس میں سے کس کو لے کے جاتے ہیں کیا. لیکن بہرحال بابر، رضوان، شاہین شاہ کے فین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ کیمپ میں آ گئے اور فل فلیج کھیل رہے ہیں. بابر بھائی تو یورپ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، شاہین بھائی بھی امریکہ میں تھے، اور رضوان بھائی بھی باہر تھے. وہ تینوں یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستان ٹیم کا کیمپ جوائن کر لیا. اب اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ کیا اس کیمپ میں صرف ان کو برائے نام رکھا گیا ہے یا ان کو آگے کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ساری گتھیاں جو ہے وہ سلجھا دے گا. سب ہے، لیکن بھائی گتھیاں سلجھانا ایسا نہ ہو کہ کرکٹ کو کوئی پاکستان کے نقصان ہو.